حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد ایک اور بڑی قربانی کا تذکرہ جس نے تاریخ اسلام پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ہسٹری لائٹس میں دیکھیے ایک اور سنہری قربانی کا یادگار واقعہ، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ حضرت عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات کچھ ماہ پیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب سردار قریش اور کعبہ کے متولی تھے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کی علامات اور نشانات خواب میں ہی بتائے گئے۔ عبد المطلب نے بیان کیا، میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا برا کھودو۔ میں نے دریافت کیا برا کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ سویا، میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے مظنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا مظنونہ کیا ہے، وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے دن پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا زمزم کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا نہ کبھی کم ہوگا، اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائی گئیں کہ وہاں چیونٹیوں کا بل ہوگا اور وہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ دو بتوں اصاف اور نائلہ کے درمیان میں تھی، جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیش آیا۔ عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھیں تو منت مانی تھی کہ اگر انہیں 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سن بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنے نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس آئے۔ حضرت عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر حبل کے پاس آئے اور حبل کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک پر خوں بہا، دوسرے پر ہاں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر تمہیں میں سے، پانچویں پر تم میں ملا ہوا، چھٹے پر تم میں سے نہیں، 7ویں پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس تیروں والے کے پاس آ کر کہا کہ میرے ان بچوں کے یہ تیر ہلا کر نکالو۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا تیر اس کو دیا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر تو عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی اور انہیں لے کر اصاف و نائلہ کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کرے۔ جب قریش نے دیکھا تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور کہا عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریش اور آپ کے دوسرے لڑکوں نے دیکھا تو کہا خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا
کہ اس کو ذبح کرے، اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔ پھر قریش کے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کے بدلے اونٹ کی قربانی دی جائے۔ آپ نے ایک جگہ 10 اونٹ تو دوسری جانب حضرت عبداللہ کو کھڑا کیا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اس طرح 10-10 بڑھاتے رہے۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب جا کر تیر اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا، اے عبد المطلب، اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے۔ عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار ہی تیر اونٹوں پر نکلا۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ عبد المطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو وہاں سے لے گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربانی کی۔ صفا اور مروہ کے درمیان ہونے والی یہ ایک اور عظیم قربانی تھی جو رہتی دنیا تک انسانوں کو اس عظیم قربانی کی یاد دلاتی رہے گی۔